محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے یہ پانی کا کنواں مسلمانوں کو خرید کر دے دے، میں اس کو اللہ کی جنت دیتا ہوں، میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو یہ پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ سیدنا عثمان آہستہ سے اٹھتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کنواں مجھے بیچ دے۔ وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، میری ساری تجارت اسی پر ہے، پانی بیچ کے تو میں پرافٹ کماتا ہوں، اور اس سے اچھی تجارت اور کیا ہوگی؟ یہ بیچ دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ کہا تجھے اچھا سا اچھا ریٹ دوں گا۔ کہا نہیں، میں نہیں بیچنے کے لیے تیار۔ پھر جواب میں کہتے ہیں اچھا منہ مانگی قیمت لے لے، کیونکہ سودا اللہ کی جنت کا تھا، سودا اللہ کی جنت کا ہو اور عثمان اس کو خریدنے سے پیچھے رہ جائے، دنیا کی آنکھ نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا۔ کہا منہ مانگی قیمت لے لے۔ جب اتنی بڑی بات سنی پھر بھی تیار نہ ہوا۔ سیدنا عثمان نے کہا اچھا ایک اور حل نکالتے ہیں، یوں کرتے ہیں اس کنویں کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا کنواں مجھے دے دے، آدھا تو لے لے۔ کہا یہ کنواں کیسے آدھا ہوگا؟ کہا کنواں آدھا نہیں ہوگا، وقت آدھا ہو جائے گا، ایک دن پانی تو بیچا کر، ایک دن میرے ذمہ ہو جائے۔ یہودی کو یہ بات دل کو لگی، اس نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں ایک دن سیدنا عثمان کو دے دیا اور ایک دن اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ میں بیچتا ہوں تو یہ بھی بیچے گا، تجارت کر رہا ہے۔ وہ سیرت عثمان کو کیا جانے، وہ شان عثمان کو کیا جانے۔ آدھا کنواں خرید کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا آقا مسلمانوں میں اعلان کر دیجئے عثمان کی باری والے دن اتنا پانی بھر لیں کہ دوسرے دن ان کو پانی کی حاجت نہ رہے۔ اور آقا یہ اعلان صرف مسلمانوں میں نہیں، کفار میں بھی کر دیجئے، یہودیوں کو بھی اجازت دے دیجئے، جس کا جی چاہتا ہے عثمان والے دن عثمان کی باری میں مفت پانی لے جائے، عثمان ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا۔ جب یہ سلسلہ چلا یہودی اپنی باری میں خالی بیٹھا رہتا، جس نے پانی بھرنا پہلے دن ہی بھر کے لے گیا۔ پھر اس کو سمجھ آیا میں کتنا برا فیصلہ کر کے یہ آدھا کنواں بیچا، مزید 8,000 درہم سیدنا عثمان سے مانگ کر پورا کنواں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیتا ہے۔ اور سیدنا عثمان آتے ہیں آقا کے پاس، آقا آپ نے جنت کی بات کی تھی نا، یہ کنواں مجھے خرید کر دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آقا عثمان کنواں مسلمانوں کے نبی کے حوالے کر رہا ہے اور آپ سے اللہ کی جنت کی گارنٹی مانگ رہا ہے۔ مدینہ کی مسجد جو دھرتی پر آخری نبی کے ہاتھ کی بنی ہوئی آخری مسجد، مسلمان تعداد میں بڑھے تو جگہ تنگ ہو گئی۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ زمین خرید کے مسجد میں شامل کر دے، جو مسجد کی یہ جگہ خرید کر دے گا میں اس کے لیے اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان اٹھے اور وہ زمین خرید کر امام الانبیاء کے حوالے کر دی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا ٹکٹ خود لے لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط پڑا، ایک تاجر 1,000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے میں لاتا ہے، سارا غلہ حضرت عثمان خرید لیتے ہیں۔ مدینے کے تجار کو پتہ لگتا ہے، وہ سیدنا عثمان کے پاس آتے ہیں، کوئی 1% پرافٹ دینے کی بات کرتا ہے، کوئی 2% دینے کی بات کرتا ہے، کوئی 3% پرافٹ دینے کی بات کرتا ہے۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں میں غلہ اس کو بیچوں گا جو 10% پرافٹ دے گا۔ وہ سارے تاجر واپس لوٹ کے کہ 10% کون دے گا تجھے، ہم نہیں خریدتے۔ وہ واپس جاتے ہیں، سیدنا عثمان سیدنا عمر کے پاس آ کر کہتے ہیں مومنوں میں اعلان کر دیجئے، مدینے میں اعلان کر دیجئے، جس کو جتنا غلہ چاہیے وہ عثمان سے فری لے جائے۔
وہ لوٹتے ہیں تاجر عثمان، تو نے تو کہا تھا میں غلہ 10% پر دوں گا اور اب تو فری بانٹ رہا ہے، مفت بانٹ رہا ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا میرے رب نے 1 درہم کے بدلے 10 نیکیوں کا بدلہ وعدہ کر رکھا ہے۔ تم 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ 10 گنا اس کا ثواب دے گا۔ میں نے 1000 اللہ کے راستے میں اونٹ خرچ کیے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں مجھے 10 گنا پروفٹ دے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا سفر بڑا لمبا، جس لشکر سے مقابلہ وہ بڑا شدید، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ اب اس لشکر کے کھانے پینے اور اخراجات اور سفر کے راستے کی صعوبتیں، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے جہاد کے لیے چندے کا سوال کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ جواب میں کہا امام الانبیاء، ابو بکر کے گھر میں جو تھا وہ تیرے قدموں میں لے آیا ہے۔ صدیق کے گھر میں رب ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان 2 محبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں میرے جی میں تھا آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے تھے، آدھا اللہ کے نبی کی عدالت میں لایا تھا، آدھا اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ لیکن جب ابو بکر کا جواب سنا تو مجھے یقین ہو گیا عمر ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اعلان کرتے ہیں کون ہے 100 اونٹ اللہ کے لیے دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کا قافلہ اونٹوں کا تجارت کے لیے نکلنے کے لیے تیار، آپ اس قافلے کو روکتے ہیں، 100 اونٹ امام الانبیاء کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر سوال کرتے ہیں کون ہے 100 اونٹ دے دے، میں اس کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان پھر کہتے ہیں آقا اونٹ مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔ نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں۔ 900 اونٹ سیدنا عثمان تجاووں سے لدے ہوئے تیار حالت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور 100 گھوڑے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاتے ہیں۔ 1000 دینار جو 5.5 کلو سونے کے برابر، سیدنا عثمان وہ سونا وہ دینار لا کر امام الانبیاء کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں اس سونے کو الٹتے ہیں پلٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پھر زبان مبارک ہلتی ہے، فرماتے ہیں قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان